والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. یہاں پر موجود تمام سامعین اور عزیز طالبات، میں آپ کے سامنے قرآن عظیم کی سورہ ذاریات کی ایک آیت کا حصہ صرف سامنے رکھا ہے آپ کے. اس میں بڑی اہم اور بنیادی بات کا ذکر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. میں آپ کو بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے اور ساری کائنات کا خالق ہے، ہم انسانوں کو پیدا کیا کس لیے کیا، اسی کا بنیادی ذکر اس آیت کریمہ میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو، ہم کو، آپ کو، سب کو، اسی طرح سے ایک اور مخلوق جنات کو اپنی عبادت کی خاطر، یہ اپنی عبادت کی خاطر کا صحیح ترین معنی اگر آپ کو جاننا ہے تو جائیے تفسیر کی کتابوں میں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تفسیر لیعبدون کے معنی میں یہ ہے کہ لیعبدون، تاکہ مجھ کو عبادت میں تنہا اور اکیلا جانے اور اس طرح سے میری توحید کے پرستار بن جائیں. یاد رہے کہ توحید ہمارے دین کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے. اسی توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی، اسی توحید ہی کی خاطر ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، اسی توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول کو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اور اسی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی خاطر کتابیں اتاری اپنے نبیوں اور رسولوں پر، اور اس طرح سے ہمیں توحید اور توحید کا معنی و مطلب بھی جاننا چاہیے. اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ عبادت اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں کتاب و سنت کی دلیل کی روشنی میں ہے، صرف ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اور اہمیت تو ہے ہی، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بات ذکر کرتا، لیکن یہ بات آپ جانیں کہ ہمارے اوپر، ہم انسانوں پر اللہ جل وعلا کا جو عظیم ترین پہلا حق ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی تنہا عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی بھی غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہرائیں. بڑی مشہور حدیث سے اس کا یہ ٹکڑا کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد پوچھا یہ سوال کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ والا کا حق بندوں پر کیا ہے؟
صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا بھی یہ ادب ہوا کرتا تھا کہ ایسے موقع پہ کہتے تھے اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. معاذ نے بھی یہی بات کہی اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. میرے سامعین و سامعات، آپ کو یہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے کہ رسولوں کی، تمام انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا یہی مقصد ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت ہو اور غیر اللہ من دون اللہ جتنے طواغیت و شرکت طاغی باغی جو اپنے آپ کو معبود کہلانے پر راضی ہوتے ہیں یا ان کو کہنے لگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، ان سب سے کنارہ کش رہا جائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. میں بطور پیغام یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو توحید کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، اس کا صحیح معنی و مفہوم جاننا چاہیے اور توحید کی اہمیت کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا چاہیے. اسی پر قائم رہنا چاہیے، اسی کی طرف اوروں کو بلانا چاہیے کہ دنیا کی سعادت اور آخرت کا نجات اسی توحید ہی پر ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس سال میں کہ اس کی طرح عبادت کرتا رہا ہوگا، یعنی توحید کی حالت میں اگر موت آتی ہے تو ایسا بندہ مرد ہو یا عورت اللہ جل وعلا اپنی فضل و رحمت سے اس کو جنت دیتا ہے. اگر معاملہ برعکس ہے تو معاملہ بہت ہی خطرناک ہے کہ شرک پہ اگر موت آتی ہے تو اللہ تعالی ایسے کا گناہ اگر توبہ کی وہ شرک ہی کی حالت میں مر گیا ہے تو معاف نہیں کرتا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس لیے توحید کو اپنی زندگی میں ہم رچائیں بسائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جب تک زندہ رہے، توحید پر زندہ رہے، خاتمہ ہوتا ایمان صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ